بشال، جو تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں کرونا وبا کی وجہ سے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے مشکل حالات ہیں. ہماری جو ہمارا فیوچر ہے وہ اس وجہ سے جو ہے خاصی مشکلات کا شکار ہے کہ ہم 1 سال ہو گیا، کبھی اسکول کھل رہے ہیں کبھی اسکول بند ہو رہے ہیں، اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. بالکل ایسے بچے جو ہیں وہ اس صورتحال میں جو خاصے کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، آخر اسکول کب اوپن ہوں گے، ایگزامز کے حوالے سے، ریزلٹس کے حوالے سے. پھر ان کی یہ بھی پریشانی ہے کہ ہم اگلی کلاس میں پروموٹ ویسے کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کرونا وبا نے ملک کو تعلیمی میدان میں کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہے. پنجاب میں جو کرونا کی شرح 5% سے زیادہ ہونے پر 25 اضلاع میں تمام کلاسز بشمول نہم یا دہم اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں آج سے معطل کر دی گئی ہیں، جنہیں میرے خیال میں اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، کھولا گیا تھا، اور اس کے بعد اب دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ باقاعدہ طور پہ انہیں بند کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. وزیر تعلیم پنجاب مراد راس یہ کہہ رہے ہیں کہ متاثرہ اضلاع میں لاہور، قصور، راولپنڈی، ساہیوال، شیخوپورہ، سیالکوٹ، اوکاڑا، ملتان پاک، فیصل آباد، چکوال، حافظ آباد، بالکل جھنگ ہے، بھکر ہے، خانوال ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، بہاولپور ہے، بہاول نگر بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی جو شہر ہیں وہ شامل ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق صرف گجرات اور سیالکوٹ میں کرونا کی شرح کم ہونے پر تعلیمی سرگرمیاں SOPs کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. اور اگر ہم امتحانات کی بات ہم کر رہے تھے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی ملک بھر میں جاری جو امتحانات ہے وہ ملتوی کر دی ہیں، اور یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسوسیٹ ڈگری، BEd اور BBA کے جو جاری امتحانات ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اسکولز جو ہیں وہ بند، پرائیویٹ جو ایسوسیشنز ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ اسکولز بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اسکول جو ہے یا تعلیمی مراکز جو ہیں ان کو کب سے کب تک بند رکھا جائے گا. بالکل اسی پہ بات کرتے ہیں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف مرزا صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. 5% سے زائد کرونا مثبت شرح والے شہروں میں تعلیمی اداروں کی بندش پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو سوال ہے کہ کووڈ میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو بتدریج اس میں بنیادی وجہ جو تعلیمی اداروں کو تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ کی جو 3rd ویو آئی ہے اس وقت تو تعلیمی ادارے مکمل طور پہ گورنمنٹ پہلے کی بند کر چکی تھی، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے سیاسی جلسے جلوس اور سیاسی جو سرگرمیاں تھیں وہ کسی صورت میں بند نہیں ہوئی. ابھی ہم نے انڈیا میں یہ دیکھا ہے، انڈیا میں بھی جو کووڈ پھیلا ہے وہ ان حکمرانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی نااہلی اور مذہبی جو اجتماعات تھے ان کے بڑے بڑے ان کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی. جبکہ ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم نے لاسٹ ایئر 15 اگست میں تعلیمی ادارے کھولے، تو 15 اگست سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، کہیں بھی آپ کو تعلیمی اداروں سے کووڈ پھیلنے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، NCOC کے چیئرمین عمر اسد نے، ہمارے وزراء تعلیم نے، سب نے اس بات کی برآمدہ جو اعتراف کیا کہ تعلیمی اداروں سے کووڈ نہیں پھیلا بلکہ SOPs کا. کاشف مرزا صاحب، اسکولز ایسوسی ایشن جو ہیں وہ تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اسکول کھولنے کی صورت میں کیا پاکستان کے حالات زیادہ خراب نہیں ہو سکتے؟ ہمسایہ ملک بھارت میں جو کرونا کی تباہی کے مناظر ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں، آپ کا یہ جو کویشچن ہے کہ ایسوسی ایشنز ہم کو کبھی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، اور دباؤ کس بات کا ہم ڈالیں گے؟ پچھلا آپ دیکھیں لگ بھگ اب تو 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو گورنمنٹ کو اپنی ان 7.5 کروڑ بچوں کے آئینی تعلیمی حق دینے کی بات کر رہے ہیں. 7.5 کروڑ بچہ ہے ہمارا. کتنا عرصہ آپ ان بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے؟ کتنا آپ ان بچوں کا حق جو ہے وہ ماریں گے؟ اور آپ کے پاس پلان ہے کیا؟ سوائے بند کر دینا؟ کیا بند کر دینا ہی پلان ہے ہماری ان 7.5 کروڑ بچوں کے جو آئینی حق پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ذمہ دار وہ حکومتی ارکان ہیں جنہوں نے ان 1.25 سال کے اندر سوائے نعرے بازیاں کرنے کے، سوائے جو ہے وہ خالی کھوکھلے نعرے لگانے کے اور عملاً کچھ بھی نہیں کیا. کیا انہوں نے ہمارے ان اولادوں کو کیا جو تھی وہ کوئی ہینڈ سینیٹائزرز کے یا ماسک یا ان کے گھروں کے اندر کوئی فیسلٹی کو دینے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے اس عرصے کے اندر ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ان کا ابھی بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، خراب کی دی ہوئی ویکسینیشن کے اوپر آپ کتنا اثر چلیں گے؟ اس وقت ارد گرد کے ہمارے ریجن کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور ریجنل کنٹریز ہیں وہ پاکستان سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. ایون کہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز کے کچھ ایسے پسماندہ کنٹریز بھی ہیں جو پاکستان سے بہت دور ہے، وہ بھی ویکسینیٹ کرنے میں اب ہمارے پاکستان سے بہت آگے جا چکے ہیں. آج کی تاریخ میں ان کے پاس 60-70 ہزار پر منتھ کے لحاظ سے ویکسینیشن کی فیسلٹی موجود ہے.
تو اس عرصے کے اندر ابھی تک 1.3 ملین پاکستانیوں کو جو ہے ویکسینیٹ کیا گیا ہے. اگر ہم اسی ریشو کے اوپر چلتے رہیں تو آنے والے 2057 تک جب پرائم منسٹر صاحب 105 سال کے ہو چکے ہوں گے تو اس وقت آپ جا کے دیکھیں گے کہ پھر وہاں ویکسینیشن اس رفتار سے چلی تو ہوگی, تو اس وقت آبادی بھی آپ کو پتہ ہے بڑھ چکی ہوگی, تو وہ پھر 2075 تک پھر اس رفتار سے چلیں تو ویکسینیشن ممکن ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیے ہوئے کہ جو پبلک کو ایٹ لارج اگر آپ نے ویکسینیٹ کرنا ہے تو کسی کو آرڈر تو کوئی دیں. اگر آپ کی امیدیں صرف خیرات میں دی ہوئی غیر ملکی امدادوں کے اوپر جو ویکسینیشن ہے جو ان کی اولادوں کو پہلے لگ رہی ہے اور پاکستانیوں کو بعد میں لگ رہی ہے, تو ان کے اوپر اگر آپ ڈیپینڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی حل نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, پھر ہم تعلیمی ادارے بند رکھیں, ہم اپنے 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل برباد کر دیں. پوری دنیا میں یونیسیف نے کہا, یو این او نے کہا, کووڈ سے بڑا نقصان جو ہے وہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, بند کر دو, اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہے کیا؟ ہم دینا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم بچوں کو ہم کیا جو ہے دائمی قسم کی پرماننٹ قسم کی جو ہے جہالت دینا چاہ رہے ہیں؟ بچوں میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, بچے جو ہیں ہمارا چائلڈ لیبر کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی انڈیا کی آپ نے بات کی تو انڈیا کے اندر بھی گورنمنٹ کی نااہلیت ہے. جو کچھ انہوں نے دیکھا, انہوں نے تو چلو پھر بھی ویکسین اپنی تیار کر لی, تو کیا ہمارے پاکستانی جو سائنٹسٹ ہے یا ہماری حکومت کے پاس اتنے بھی ذرائع نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری ویکسین. ٹھیک ہے شیخ مرزا صاحب, ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اسکول بند کیے گئے, بچے ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکے, بچے احتجاج کر رہے ہیں, وزیر تعلیم پنجاب تو کہتے ہیں کہ مجھے فون بھی کیے جاتے ہیں, مجھے میسیجز بھی کیے جاتے ہیں, تو کیا ایسے حالات میں حکومت کو بورڈ امتحانات ملتوی کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, جہاں تک سوال ہے کہ جو ہے ایگزام ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے ایگزام ہونے چاہیے. ہم نے پچھلا سال بھی اپنے ایگزامینیشن سسٹم کا بیڑا غرق کیا, ہم نے 45 لاکھ بچوں کا مستقبل تاریخ کیا. دیکھیں پورے دنیا میں پاکستان کا جو اسیسمنٹ کا سسٹم ہے, ایگزامینیشن سسٹم ہے, وہ پہلے ہی ایک سوالیہ نشان ہے. ان حالات میں جب ہم نے پورا سال جو ہے ان تعلیمی اداروں کو بند رکھا ہے, اس کے ہمارے بچوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آن لائن تعلیم کوئی تعلیم نہیں تھی, نہ ہماری اولادوں کو سمجھ آئی, ایون ہمارا ٹیچر بھی اس سے جو تھا بہتر طور پہ وہ تیار نہیں تھا. لیکن ان حالات کے باوجود ایگزامینیشن ہونے چاہیے. اس لیے ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے ایگزامینیشن اس سال بھی نہیں دی, یہ دوسرا سال ہوگا, 2 سال مسلسل بغیر جو ہے ایگزامینیشن کے ہم اگر پروموٹ کرتے جائیں گے تو اس سے جہاں حقدار ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, پڑھا ہے, ان کی حق تلفی ہوگی. دوسرا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر ہم ایگزام نہیں لیں گے تو پوری دنیا کے اندر ہماری جو ڈگریز ہیں, ہماری جو تعلیمی قابلیت کی اسناد ہیں, اس کی کوئی کاشف مرزا صاحب, جب سکولز بند کیے گئے تو حکومت کی جانب سے پلان بی دیا گیا جو کہ تھا آن لائن تعلیم. سکولز میں اس وقت جو آن لائن تعلیم کا نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ اس حوالے سے طلبہ اور اساتذہ کو مشکلات کا سامنا ہے یا پھر ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں جو آن لائن سسٹم ہے پاکستان میں, اس کو پہلے اچھی طرح یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کرتن ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آن لائن سسٹم آپ کی بامشکل جو ہے 1 سے 2% جو ایلیٹ طبقہ ہے, ہماری ایلیٹ کلاس ہے, پریولیج کلاس ہے, یہ ان کو ایک پریولیج حاصل ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کی بہت ضرورت ہے, پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چونکہ اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو اس کی اہمیت اس طریقے سے سمجھی نہیں گئی. لیکن باہر کے کنٹریز میں بھی جہاں ان کی اہمیت ہے, جہاں پہ بہترین سسٹم ہے, وہاں بھی کنونشن ایجوکیشن سسٹم کا یہ نیم البدل نہیں ہے اور اس کو ریپلیس نہیں کر سکا. لیکن پاکستان میں جہاں تک ہے آن لائن ایجوکیشن, ایک بات بہت کلیئر ہے کہ 1 سے 2% لوگوں کے پاس ہے. 5 کروڑ بچے ہمارے پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. 10 لاکھ بچوں کے پاس ایکسیس موجود ہے اور وہ بھی تڑپ رہے ہیں, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جو 4 کروڑ 90 لاکھ بچہ ہے ہمارا عام پاکستانی جو پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے, وہاں پہ تو نہ تو انفراسٹرکچر ہے, نہ ٹیچر آئی ٹی لٹریٹ ہے, نہ ہمارا پیرنٹ اور نہ ہی اسٹوڈنٹ. پھر ہمارے جو ایکسیس ہے گھروں کے اندر وہ صرف 14% لوگوں کے پاس نیٹ فیسلٹی لانگ رینج ڈیوائسز ہیں. تو یا تو پھر گورنمنٹ ان تمام بچوں کو جو باقی 4 کروڑ 90 لاکھ ہیں ان کو نیٹ فیسلٹی فری پرووائڈ کرے, ان کو جو ڈیوائسز ہیں, جو لیپ ٹاپ ہیں, ہر بچے کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے. کیونکہ ایک بچے اگر گھر میں 3-4 بچے ہیں, وہ گھر میں ہیں,
وہ گھر میں آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ان کو نیٹ بھی چاہیے اور ان کو 4 بچوں کو لیپ ٹاپ بھی سب کو چاہیے. تو یہ تو کلاس روم انوائرمنٹ کی بات ہے نا, یہ تو یہ موبائل کے اوپر تو آپ قطعاً کسی قسم کی جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اچھا پھر اگر آپ نے نیٹ فیسلٹی اگر لے بھی لی ہے تو پھر پاکستان میں لائٹ کا ایشو ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھے ہمارے مسائل رہے, پورا ہمارے پاکستان میں نیٹ کا ایشو رہا, خاص طور پہ لاہور شہر کے اندر تو کوئی ہفتہ 10 دن نیٹ کا جو بہت بڑا ایشو رہا. تو ایسے بہت سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمارے جو فار فلنگ ایریا ہیں, جنوبی پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ اندرون ہے, اور اس طرح کے بے شمار اور پورے پاکستان میں جگہ ہیں جہاں پہ نیٹ موجود ہی نہیں ہے سرے کے ساتھ. تو اگر 84% کے پاس نیٹ کی فیسلٹی سرے سے موجود نہیں اور ٹوٹل 10 لاکھ بچوں کے پاس آن لائن فیسلٹی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان کا آپ حصہ بنے. جو آن لائن تعلیم میں مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے, لیکن جو بچے بات کر رہے ہیں نا انشاءاللہ کے ایگزامز نہیں ہونے چاہیے, وہ قاضی مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ایگزامز تو ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ بچے گھر پہ تھے, بچوں نے گھر میں کچھ نہ کچھ اسٹڈیز کی ہوں گی, آن لائن سے کچھ نہ کچھ مدد ملی ہوگی, آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, انٹرنیٹ بہت بڑا سورس تھا آپ کے پاس. تو ایگزامز ہونے چاہیے, پتہ چلے بچوں کی قابلیت کیا ہے, وہ پروموٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ پروموٹ ہو جائیں, اور گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے پاس بڑا مارجن ہے کہ آپ تیاری کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ امتحانات نہیں لیے گئے کیونکہ ایک بیس لائن موجود تھی, وہ سیٹ کر دی گئی کہ جی کہ 1 سال کی جو پرسنٹیج ہوگی اس کو دوسرے سال کے اندر جو ہے کر کے دیکھ لیں. اب ایوریج نہیں نکالی جا سکتی, اب کیسے بیس لائن نہیں ہے. خیر آگے چلیں گے. شال ایک اہم رپورٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNDP نے کہا ہے کہ پاکستان کا امیر ترین طبقہ ملکی آمدنی کے 50% پر کنٹرول رکھتا ہے, جبکہ ملک کے جو غریب ترین طبقے کی بات کریں تو حصے میں ملکی آمدنی کے صرف 7% ان کے حصے میں آتا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عدم مساوات اپنے عروج پر, اور ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ غریب کے لیے قوانین کچھ اور ہیں, امیر کے لیے قوانین کچھ اور ہیں. امیر کو خوراک کچھ اور طرح کی مہیا کی جاتی ہے, ایون آپ صحت کی سہولیات کہہ لیں تو وہ امیر کے لیے کچھ اور ہے, غریب کے لیے کچھ اور. اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو مڈل کلاس ہے خصوصی طور پر اشال پچھلے سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے, سکڑتی چلی جا رہی ہے. 2018-19 میں ملک کے 1% امیر ترین افراد ملکی آمدن کے 9% کے جو تھے, میرے خیال 90% تھا کہ شاید اس کے مالک تھے. اب امیر ترین جو ہیں وہ 20% پاکستانی قومی آمدن کے 49.6% کے جو ہے وہ مالک ہیں. اچھا وہ 9 سے جو ہے اس کا شفٹ چیک کریں, جبکہ غریب ترین جو ہیں 20% قومی آمدن میں محض 7% کے مالک. بالکل ایسا یہ ہم آپ کو پتا ہے اشال وہ شیئر کر رہے تھے اس کے حوالے سے, ویکسینز کے حوالے سے, کہ امیر ترین ممالک نے ساری ویکسین اپنے پاس رکھ لی اور باقیوں کے لیے کیا کہ وہی صورتحال یہاں پر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے پاکستان میں جو نمائندے ہیں بقول پاکستان میں, ان کے عدم مساوات صرف آمدنی یا دولت تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ خواندگی کی سطح, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم کا شعبہ ہے, صحت کے ثمرات ہیں, یا پھر رہن سہن کے معیارات ہیں. انتہائی امیر اور انتہائی غریب دونوں الگ الگ دنیا کے باسی لگتے ہیں. لگتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایک ملک کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہی اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس میں عدم مساوات کو بنانے اور تقویہ دینے کے 3 اہم محرکات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے, جن میں طاقتور لوگ ہیں اور حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ. شاید رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ 14 ارب 40 کروڑ ڈالر کی مراعات بھی لے چکی ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ UNDP کی جو سر رپورٹ ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا امیر ترین طبقہ ملکی آمدنی کے تقریباً 50% پر کنٹرول رکھتا ہے. اگر ہم دوسرے غریب ممالک دیکھیں سر, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا پاکستان میں کچھ الگ ہی حالات ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کی ہے, اس کو اٹھایا ہے. یہ رپورٹ اتنی اہم ہے اور اس کے اتنے لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر, اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا. دیکھیے, انیکوالٹی جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے اور کئی ملکوں میں شاید ہم سے زیادہ بھی ہو, بہت تھوڑے ملک ہیں, لیکن پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ انیکوالٹی بہت زیادہ ہے اور دوسری کہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے. دیکھیے نا, اگر انیکوالٹی ہو اور اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سست رفتار سے ہی دکھائیے, اگر وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر بھی اطمینان کی بات ہے. ہمارے یہاں آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو مڈل کلاس ہے یہ 2009 کے اندر آپ کو پتہ ہے 42% تھی اور اب یہ 2019 کے اندر یہ سکڑ کے 36% ہو چکی ہے, یعنی 6% 6 پرسنٹیج پوائنٹ کم ہو گئی ہے. اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں. جمہوری نظام ایسے ملکوں میں نہیں چل سکتا
اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جہاں پہ یہ انیکوالٹی بہت زیادہ ہو, جہاں پہ مڈل کلاس اکڑ رہی ہو, وہاں پہ جمہوریت کام نہیں کر سکتی. تو اس لحاظ سے اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان ان چند ملکوں میں ہے, بہت ہی چند ملکوں میں, جن کے ہاں انیکوالٹی بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھ رہی ہے. اور انیکوالٹی ہر سطح پہ بڑھ رہی ہے, یعنی صوبوں کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے, افراد کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے. اور طاقتور جو طبقے ہیں وہ ہمارا جو ہے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. صحیح. تو احمد بلال صاحب, آپ نے بات کی کہ مڈل کلاس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے, ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک سے مڈل کلاس جو طبقہ ہے. وجوہات کیا سمجھتے ہیں اور ذمہ دار کون ہے؟ آخر کس طریقے سے اس مساوات جو غیر مساوی سلوک ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسی رپورٹ میں اس کے اسباب کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. 3 پیز کا ذکر کیا گیا ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. پاور, جو طاقتور طبقے ہیں, اور خاص طور پہ اس رپورٹ میں ان 7 طاقتور طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں بڑے ایکسپورٹرز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بزنس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیوڈل لارڈز ہیں. یہ 7 طبقے ہیں, یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ فیصلے اپنے حق میں کرا لیتے ہیں, مراعات حاصل کر لیتے ہیں, ٹیکس میں ریلیف حاصل کر لیتے ہیں, اور یہ انفراسٹرکچر حاصل کر لیتے ہیں سستے نرخوں پہ, زمین حاصل کر لیتے ہیں سستے نرخوں پہ. تو یہ پاور کا ایک بہت بڑا بیلنس ہے جو غریب لوگوں کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ پالیسیاں جو بنتی ہیں وہ پھر ان طاقتور لوگوں کے اثر میں آ کے پالیسیاں بھی ان کے حق میں بنتی ہیں. راتوں رات آرڈیننس جاری ہو جاتے ہیں جن کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچنا ہوتا ہے. اور انصاف کے ہم نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں. پالیسیاں وہی ہوتی ہیں جو ان کے حق میں بنتی ہیں. اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ پیپل, جو عوام ہے وہ بالکل کمزور ہیں, ان کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کو, اور خاص طور پہ اس رپورٹ کے اندر جو بات کہی ہے اس کا حل کیا ہے, اس میں اس رپورٹ کے آتھر نے بھی کہا ہے اور UNDP کے ہیڈ نے بھی کہا ہے کہ اگر میری جیب میں ایک ایکسٹرا ڈالر ہو تو میں اس کو پوچھا جائے کہ کہاں خرچ کروں گا, تو میں خواتین کی تعلیم پہ خرچ کروں گا. پاکستان میں خواتین کی تعلیم بہت پیچھے ہے, اور یہ ہے جو ہمیں چینج کر سکتی ہے ہمارے آنے والے دنوں میں. خواندگی ریٹ کو بڑھانا پڑے گا. پیسہ ڈالیے جی, خواندگی ریٹ اور صرف وہی نہیں بلکہ خواتین عورتوں کا. بالکل ٹھیک ہے سر. ذرا یہ بھی بتائیں کہ مختلف جو رپورٹس آتی ہیں ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس ملک کے اندر غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر جرائم کی شرح بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. مطلب کہ جرائم کو غربت کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے, ان کا باقاعدہ ایک ریلیشن نکالا جاتا ہے. اگر اسی طرح سے مڈل کلاس بھی غربت کی لکیر سے نیچے جاتی رہی یا مڈل کلاس سے غریب ہوتی رہی تو پاکستان میں تو جرائم کی شرح بڑھتی نہیں چلی جائے گی. بالکل, جرائم کی شرح بھی بڑھتی رہے گی. اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل انریسٹ, یعنی جو معاشرے کے اندر جو سیاسی طور پہ ایک گھیجان پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے ہم نے بارہا دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں. اس کی لوگ تشریح مختلف انداز میں کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے, غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ان امپلائڈ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ یہ سیاسی ہیجان کا بڑا باعث وہ ہے. اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جو عرب سپرنگ آئی تھی عرب ملکوں کے اندر, ایک اس سے ذرا پہلے 1 سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی, اسی UNDP کی عرب دنیا کی رپورٹ آئی تھی, اور اس نے وہاں کی ان ایکوالٹیز کا ذکر کیا تھا, اور اس نے ایک بہت پیدا کر دیا تھا عرب دنیا کے اندر. اور عرب دنیا کے بہت ملکوں میں اس کے بعد مظاہرے ہوئے, پولیٹیکل انریسٹ ہوا, اور لوگوں نے پھر چیزوں کو تبدیل بھی کیا. تو میرے خیال میں ہمیں اس رپورٹ کو نوشتہ دیوار سمجھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سر, جو دیگر ہم غریب ممالک کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر بھی جو خطے غربت سے نیچے لوگ موجود ہیں, کیا سمجھتے ہیں وہاں پر بھی یہی غیر مساوی رویہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے, یا پھر ہمارے ملک کا خاصہ ہے یہ کہ یہاں پر ہی غیر مساوی رویہ ہے, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے, چاہے صحت کا شعبہ ہے, یا پھر دیگر مراعات ہیں وہ صرف امیر لے جاتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نیپال ہم سے زیادہ غریب ملک ہے جی, لیکن اس کی ٹریجیکٹری کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, وہ اپنے ملک کی تعلیم, صحت اور اپنے ملک کی سوشل پروٹیکشن کے اوپر اپنے بجٹ کا 10% خرچ کر رہا ہے. اچھا. اور پاکستان 5% کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ان مسائل کو, جو مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. تو دنیا کے غریب ملک اور بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی غربت کو مٹانے کے لیے
چین ہمارے پڑوس کا ملک ہے، جی وہاں بھی غربت بہت شدید تھی آج سے 30 سال پہلے، جی لیکن انہوں نے جو کام کیا، تو کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اس کو ایڈریس کر سکے؟ اس رپورٹ کے اندر جو نتائج ہیں کیا ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، آج کل ایسی جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں ان کو ہم کرونا کے ساتھ بھی تو لنک کرتے ہیں نا، کہ کرونا کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کرونا بھی ایک فیکٹر رہا ہے؟ کیونکہ مڈل کلاس کی اگر بات کر لی جائے جو سکڑتی چلی جا رہی ہے وہ زیادہ تر نوکری پیشہ لوگ ہیں، اور نوکریاں تو ختم ہوئی کرونا کی وجہ سے، آپ کی جو آمدن تھی وہ بھی کم ہوئی. دیکھیے رپورٹ تو پچھلے 10 سال اور کہیں اس سے بھی زیادہ کا احاطہ کرتی ہے. جی تو یہ جو ہمارے ہاں خرابی ہے، یہ خرابی کرونا سے پہلے کی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کرونا کی وجہ سے خرابی بہت ایکسینچویٹ ہو جائے گی، بہت بڑھ جائے گی، اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا، ہمارے خراب حالات جو ہیں وہ خراب تر ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کا بھی ایک رول ہوگا، لیکن ہم نے تو کرونا سے پہلے کے حالات کو بھی خراب ہوتے ہی دیکھا، ان کو بہتر ہوتے نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. صبح سویرے پاکستان سے باتیں، اور واقعی بڑی جو ہے بری بات ہے، تشویشناک بات ہے کہ جس طرح سے ہماری مڈل کلاس اکڑتی جا رہی ہے اور وہ غریب ہوتی جا رہی ہے، اور امیر ترین لوگ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہماری اسٹریٹجی یا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہمارے غریب طبقے کو دیکھتے ہوئے بننی چاہیے، نہ کہ امیر کے مفادات کے لیے بننی چاہیے، کہ امیر جو ہے وہ اسے فوائد حاصل کرتا جائے اور اس کے ثمرات صرف امیر تک رہیں اور غریب جو ہے وہ پستا چلا جائے. یہ تھوڑی جو ہماری حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. Stay with us.